السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں ہوا لینا، اور ان کا کام ہے ہوا دینا، یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی پنکھا کتنا قیمتی کیوں نہ ہو ہوا دینا بند کر دے تو بیکار ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ وہ کاریگر لے جائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، کھولیں گے، بنائیں گے، بن گیا تو دوبارہ ہوا کے قابل ہوا تو لگا دیں گے، نہیں تو پھر کباڑ کھائیں۔ اے سی لگے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ٹھنڈی ہوا دینا۔ اگر یہ ٹھنڈی ہوا نہیں دیتے تو لاکھوں روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ بیکار ہیں، بیکار کر۔ یہ بلب ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا۔ اگر یہ بلب روشنی نہیں دیتا تو اتار پھینکے گی، کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ مثالیں آپ کے آنکھوں کے سامنے جو تھی ان کی دی ہے میں نے، کہ ان کا ایک مقصد ہے، پنکھا اور اے سی اور بلب، ان سے کیا مقصد ہے؟ اسی طرح انسان کے پیدا ہونے کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ اس کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ انسان اور جن، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور خود بتایا میں نے کیوں پیدا کیا۔ جس طرح بلب آپ لے آئے، کوئی پوچھے کیوں لائے تو آگے روشنی کے لیے لے آئے، پنکھا کیوں لائے تو آپ کہیں گے ہوا کے لیے لایا ہوں، اے سی کیوں لائے آپ کہیں گے کہ ٹھنڈی ہوا کے لیے، گرمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا تو اللہ سے ہی پوچھیں گے آپ نے کیوں پیدا کیا۔ تو میں نے آیت پڑھی سورہ ذاریات کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کریں، یہ مکلف مخلوق ہے۔ انسان اور جن، باقی جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب انسانوں کی خدمت کے لیے۔
وہ بھی میری چیزیں ہیں. باقی دو چیزوں کا نام، جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو باقی اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا. پانی یہ پیتا ہے، کھانا یہ کھاتا ہے، روشنی یہ حاصل کرتا ہے، ہوا یہ حاصل کرتا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا یہ حاصل کرتا ہے، گائے بھینس کا دودھ یہ پیتا ہے، گھوڑے گدھے خچر پر یہ سوار ہوتا ہے، ہوائی جہاز موٹر سائیکل چھوٹی بڑی سواریوں پر یہ سوار ہوتا ہے. یہ ان کا مقصد تھا جو اس کی خدمت کریں، اور اس کا مقصد یہ ہے نہیں کہ بس گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگتے پھرے نہیں. اس کا مقصد یہ ہے نماز کا ٹائم ہے تو فوراً گھوڑے سے اترو، اذان آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے جاؤ. اعلان ہو گیا جہاد کے لیے، فوراً تیار ہو کے جہاد کے لیے جاؤ. رمضان کا چاند آ گیا، فوراً روزہ رکھنا شروع کر دو. نصاب کے مالک ہو گئے تو زکوٰۃ ادا کرو. یہ عبادتیں ہیں. ہم نے اس لیے پیدا کیا انسان کو. نماز جو ہے وہ 5 وقت کی روزانہ ہے، باقی عبادتیں سال میں 1 دفعہ روزہ، زکوٰۃ بھی 1 دفعہ، وہ بھی جس پر فرض ہے وہ ادا کرے گا، مالک نصاب ہو. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے انسان و جنوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ رزق کما کے آئیں، کروڑ پتی ہو جائیں، لاکھ پتی ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیں، میرے بندے ہوں گے، بڑے بڑے امیر ہوں گے، مجھے کوئی فائدہ ہوگا. فرمایا نہیں. میں نے ان کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اتنی اجازت دی ہے تم کما کے خود کھا لو، اپنی صحت کو بحال رکھو. کماؤ، پیدا تم کماؤ گے تو اس میں بھی میں ہی تمہاری مدد کروں گا. تھوڑا ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کھا لو، اور پھر کھا کی عبادت کرو، سو نہ جاؤ، عبادت کرو. فرض تھوڑے تھوڑے، نفل کا میدان کھلا رکھا ہے. ہر نماز 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، 2 فرض 4 اور 3 فرض بس، اور 7 نفل سنت. اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. صرف 2-3 وقت ہے جس میں کوئی نماز نہیں ہوتی. بہرحال میں تم سے رزق نہیں چاہتا کہ مالدار بن جاؤ. اپنے جان کو باقی رکھنے، زندگی کو باقی رکھے، صحت کو باقی رکھنے کے لیے کما لو، کھا لو، باقی جو فالتو ہو کسی غریب کو دے. یہ ہے تمہارا کام. کل زندگی ملے گی تو کل پھر کما کے کھا لینا، اگلے دن زندگی ملے گی تو اسی طرح کھاتے جا. تھوڑا بہت اگر بچا کے بھی رکھ لیا تو کوئی نہیں، حقوق ادا کرتے رہو. کل کا کھانا بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ضرورت مند سامنے آ گیا، ایک بھوک آئے تو پھر وہ بچہ وہ اس کو دے دو، ضرورت مند. وما اريد ان يطعمون. اور نہ میں کھانا کھاتا ہوں، نہ تم سے چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ. وهو يطعم ولا يطعم. اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں کھاتے نہیں، کھلاتے ہیں کھاتے نہیں. اللہ نہ کھلائے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہزاروں کھانے پڑے ہوتے ہیں جے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کھائے ہوں. جو لقمہ دے کہے کہ میرا دل نہیں کرتا، یہ اندر نہیں جاتا، پڑے ہوں کھانے، پھر بھی نہیں کھا سکتا. اللہ کھلائے گا تو کھائے گا. اس واسطے حلال رزق کھاؤ، جان میں طاقت رکھو، اور عبادت بڑے کھلے دل سے کرو. تم نے یہاں سے چلا جانا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مسافر ہو تم، اور یہ مقصد انسانیت اللہ نے ایک جگہ نہیں، بار بار مختلف انداز میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ
سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے نبی علیہ السلام کو، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی ہے، ہم نے وحی کے ذریعے ہم نے بتایا ہے لا الہ الا انا، پہلے عقیدہ ٹھیک کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میری مخلوق میں شان والے بھی تمہیں ملیں گے، وہ معبود نہیں ہوں گے، شان والے بھی ہوں گے، عزت والے بھی ہوں گے، کرامتوں والے بھی ہوں گے، معجزات والے بھی ہوں گے، لیکن ہیں تو میرے ہی بندے نا، وہ عبادت کے لائق نہیں، ان کی عبادت نہیں کرنی تم نے، ان کی نیکیوں میں اتباع کرنی ہے، ان سے دعائیں لینی ہیں۔ وہ نیکیاں کر کے اتنے درجے پر پہنچ گئے ہیں تو تم بھی اسی راستے کو لے لو، خدا نے بناؤ ان کو۔ کوئی ولی، نبی، فرشتہ معبود نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب میری عبادت کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کو یہ پیغام دیا اور ایک ایک کو الگ بھی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے، مدین سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرما دی، فرمایا فاستمع وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے، نبی بنانے کے لیے میں نے چن لیا آپ کو۔ آپ بے شک گھر سے بے در ہوتے پھرتے رہے، گھر سے بھاگ گئے تھے مدین میں، اب مدین سے واپس ڈرتے ڈرتے آ رہے ہیں پیچھے ماں کا پتہ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی، آپ میرے رسول ہیں، اب میری بات پہ آپ کو چلنا ہوگا۔ میری پہلی بات فاستمع لما یوحیٰ، ذرا کان کھول کے توجہ سے سنیں جو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جائے، اور تمام آپ حضرات بھی کان کھول کے، اور میں بھی، ہر ایک کے لیے یہ فاستمع لما یوحیٰ، اللہ کی طرف سے جو وحی ہے ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، وحی میں یہ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرنی ہے آپ نے، بس۔ فرعون سے نہیں ڈرنا، قارون سے نہیں ڈرنا، حامان سے نہیں ڈرنا، پوری قوم سے نہیں ڈرنا، بلکہ جا کر میرا پیغام اس فرعون کو جس نے آپ کے ورنٹے گرفتاری شروع کر رکھے ہیں کہ اس کو پکڑو اور قتل کر دو، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اور حفاظت بھی ہم کریں گے، آپ جائیں فرعون کے پاس، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ ہمارے نمائندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو فاعبدنی، عبادت بھی پھر میری ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، عبادت کے بہت سے شعبے ہیں، نماز سے بات شروع کرنا، نماز شروع کرنا، اقم الصلاۃ، میری نماز قائم کرنا، میری یاد کے لیے، یاد رہے کس کے سامنے سر زمین پہ رکھ رہا ہوں، کس کے سامنے میں رکوع کر رہا ہوں، کس کے سامنے قعدہ کر رہا ہوں، مستحضر ہو ایک ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے نبوت دی ہے، نبوت سب سے اونچا درجہ ہے انسانیت کا،
سب سے اونچا درجہ ہے، وہ جنوں کو بھی نہیں ملا، صرف انسانوں میں سے ہے نبی، کوئی نبی جن نبی نہیں ہے، وہ مکلف ہے اسی شریعت کے جو انسان نبی لے آتا ہے، جن بھی اسی کے مکلف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، نماز یہاں فرمایا لذکری، میری یاد کے لیے، تمہیں یاد ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، میں 7 آسمانوں کے اوپر معراج کر کے آیا ہوں، اور تم سر زمین پہ رکھ دو تمہاری معراج ہو جائے گی۔ نماز معراج ہے، جتنا سر ہمارا جھکے گا اللہ تعالیٰ اتنی رفعت دیں گے، اونچائی دیں گے، بلندی دیں گے۔ سب کو جھکنا ہے، اس میں امیر غریب، پیسے والا اور فقیر کا کوئی فرق نہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا کوئی فرق نہیں، سب برابر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو بادشاہ بھی کھڑا ہے تو ڈال چوکیدار بھی کھڑا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ جا بھائی میں بادشاہ ہوں تو میرے سامنے نہیں ہے کھڑا ہو، وہ بھی کہہ سکتا پھر بادشاہ صاحب تسی پیچھے چلے جاؤ، میں پہلے آیا۔ ادھر تو جو پہلے آتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، تو مجھے تو ہٹا نہیں سکتے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک صف میں، ادھر ابھی کوئی افسر بیٹھے ہوں گے، کوئی دولت مند بیٹھے ہوں گے، کوئی غریب بھی بیٹھے ہوگا، لیکن کوئی کسی کو نہیں ہٹا سکتا۔ آؤ صف میں جس طرح جگہ ملتی جائے بیٹھ سے جاؤ، اور ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا، سب رکوع میں، سب سجدے میں، سب قعدے میں، پھر مزہ آئے گا۔ فرشتے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تو خون فساد کریں گے، جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ اس واسطے نماز خوشی سے پڑھیں، آپ جہاں کہیں اذان ہو جائے اپنے کام چھوڑیں، پہلے نماز پڑھیں۔ ایک کلی کو کسی نے کہا میرا سامان لے جانا ہے فلاں جگہ تک، میں کہا ٹھیک ہے میرا کام ہی یہی ہے، پیسے لوں گا، لیکن جہاں اذان ہو گئی نا راستے میں پہلے نماز پڑھوں گا اور بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اذان ہو گئی، راستے میں جاتے جاتے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ آ جائیں یا سامان کا خیال کریں جو مرضی، میں تو نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھ لی، لوگ باہر نکل رہے ہیں، وہ بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یہ بعد میں آواز دیتا ہے او فلاں جو نام اس کا باہر کیوں نہیں آتا، سارے لوگ جا رہے ہیں آپ آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا آنے نہیں دیتا، باہر نہیں آنے دیتا۔ کہ کون نہیں آنے دیتا، کون ہے وہ؟ اور میں جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ میں کلی تھا، مزدور تھا، میں تو مجبور تھا، اس کے باوجود میں نے نماز پڑھی ہے، اور تجھے کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی نہیں پڑھی۔ تو فوراً میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ الصلاۃ میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے، سب سے زیادہ قرب۔ الصلاۃ برہان، قیامت کے دن نماز اس کے لیے ایمان کی دلیل بن جائے گی۔ مومن کیا دلیل ہے؟ یہ نماز دلیل ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، غیر مومن تھوڑی پڑھتا ہے، مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ کہ ایمان کی دلیل بنے گی، معراج بنتی ہے،
اور اللہ کے قرب کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خود تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، ادھر ادھر نہ بھاگو، دنیا کی مثالیں نہ دو کہ دنیا میں کسی کو ملنا پڑتا ہے تو درمیان میں واسطے ہوتے ہیں، وہ سارے طے کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے ملنے کے لیے کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری شاہ رگ کے قریب میں خود کھڑا ہوں، مجھ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو آپ نے کہہ دے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں، فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، وہ غلط دعا مانگ رہا ہے، اس سے اچھی چیز دے دے، اس کو وہ تو کہے گا میں تو فلاں چیز مانگ رہا تھا، تو اس سے اچھی اس کو مل گئی، اس کا پتہ نہیں چلا کہ میں دعا میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ہاں غافل دل ہے پھر میں نہیں قبول کروں، دعا لفظ یا اللہ بخش دے بخش دے، دل میں پتہ ہی نہیں کیا ہے، کچھ اور سوچتا ہے، اس کو کہتے ہیں غافل دل۔ یا حرام خوراک ہو، حرام کپڑے ہوں، غلط کپڑے، پھر قبول نہیں ہوگی دعا، پہلے ان سے توبہ کرو، یہ حرام ہٹاؤ، توبہ کرو، دعا پھر بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ درمیان میں رکاوٹ آئی ہے، غفلت رکاوٹ آ گئی ہے، ورنہ میرا وعدہ ہے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور بعض دفعہ میں شفقت کرتا ہوں، میں دعاؤں کو رکھ لیتا ہوں، میدان محشر میں جب ضرورت ہوگی پھر دوں گا، اور اس وقت جب ملے گی تو وہ کہے گا یہ کس چیز کا بدلہ ہے، اسے کہا جائے گا تیری دعائیں جو تو نے دنیا میں کی تھی وہ قبول بظاہر نہیں ہوئی تھی، تے نے سمجھا نہیں قبول، میں نے آخرت کے لیے رکھی تھی، تو آج اس کا بدلہ لے لے۔ وہ اس وقت کہے گا تو میری تو پھر کوئی دعائیں نہ قبول ہوتی، نہ آج اور زیادہ سے زیادہ بدلے ملتے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں دعا قبول کروں گا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کسی نہ کسی صورت میں قبول ہو۔ بعض دفعہ بڑی مصیبت آنے لگتی ہے، اس کو تو نہیں پتا، اس نے دعا کی وہ مصیبت ٹل گئی، دعا کا فائدہ تو اس کو مل گیا، اور یہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز مانگ رہا تھا وہ نہیں ملی، وہ اس چکر میں ہوگا دعا اللہ نے قبول کر لیا، وہ مصیبت ہٹا دی۔ تو میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پھر کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ حکم دیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آخر انسان کا دل ہو تو اس پر اثر تو ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن سن لیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا علاج یہ ہے میری تسبیح پر سبحان اللہ اور حمد کر الحمدللہ۔ اور جو یہ لوگ ہیں سجدہ کرنے، صحابہ کرام کو ساجدین فرمایا، اللہ اکبر، کیا شان ہے، ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ذرا بیٹھا کر، ان لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے آپ کا غم دھل جائے گا۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، آپ عبادت کریں اللہ کی، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو معلوم ہوا عبادت کر کر کے بندہ اس درجے کو نہیں پہنچتا کہ عبادت موقوف ہو گئی، مرفوع القلم ہو جائے تو وہی اور بات ہے کہ وہ پاگل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا،
اس پر تو نماز معاف ہو گئی، بے ہوش ہو گیا لیکن وہ ٹائم گزر گیا 2 لنجر، تو وہ نمازیں معاف ہیں۔ ورنہ ہوش حواس ہے، سمجھ ہے، تو اس وقت پڑھے، جس طرح پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھا تو قضا کرے۔ موت تک نماز پڑھنی پڑتی ہے اور عبادات کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہمیں حکم نہیں؟ تو میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے تو کامیاب ہی ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔